بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج ایک اور کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی۔ وہ بھی کتنے پرسکون دن تھے جب ہم پانچوں بہن بھائی اپنے والدین کے ہمراہ ایک چھوٹے سے مکان میں تمام زندگی کی آسائشوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن پھر زندگی نے کروٹ لی۔ موت کا فرشتہ دبے پاؤں ہمارے گھر میں آیا اور میرے والد صاحب کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ وقت رکتا نہیں گزرتا گیا۔ ہم تینوں بہنوں نے تعلیم مکمل کر لی تھی۔ بڑے بھائی نے انجینئرنگ کر لی تو تھوڑی حالات کی بہتری کی امید پیدا ہوئی۔ چھوٹا بھائی ابھی کالج جا رہا تھا۔ میری دونوں بڑی بہنوں کے رشتے آ گئے۔ یہ ہمارے دور کے رشتے دار تھے اور ہمارے تمام حالات سے واقف تھے، اس لیے دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی اور وہ بہا کر گجرانوالہ چلی گئیں۔ چھوٹی بہن میں رہ گئی۔ چھوٹے بھائی نے بھی اپنی تعلیم مکمل کر لی اور ایک فیکٹری میں ملازم ہو گئے اور میرا ایڈمیشن بھی کالج میں کرا دیا گیا کیونکہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ بڑی بہنیں اسکول تک ہی تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن میرا نصیب اچھا نکلا کہ میں اپنے خواب کی تعبیر پانے لگی۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب میری ایک سہیلی نے مجھے اپنے گھر سالگرہ پر بلایا۔ امی نے چھوٹے بھائی کو بتایا اور کہا کہ تم اس کی سہیلی کے گھر اسے چھوڑ آنا۔ میری دوست مہوش کی سالگرہ پر اس کے بھائی نے مجھے دیکھا۔ میں اسے اچھی لگی۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو مہوش نے بتایا کہ اس کا بھائی اس پر مر مٹا ہے۔ کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو تمہاری سہیلی سے، ورنہ عمر بھر شادی نہ کروں گا۔ غرض یہ کہ مہوش نے ایسی باتیں کر کے میرا دل بھی اپنے بھائی کی طرف مائل کر لیا۔ غرض کہ میں اس نوجوان کا خیال بھی اپنے دل میں سجانے لگی۔ اب میں کالج کے بعد بہانے سے مہوش کے گھر چلی جاتی اور اس کے بھائی سے پیار محبت کے وعدے کرتی۔ ہم نے پیار محبت اور شادی کی قسمیں کھا لیں۔ سوچتی تھی کہ میں BA کرنے کے بعد امی کو بتا دوں گی اور فرحان کی والدہ میرے لیے رشتہ لے کر آئیں گی اور پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ میں جانتی نہ تھی کہ جس کام کو میں اتنا آسان سمجھ رہی ہوں وہ اتنا آسان نہ ہوگا۔ شادی جہاں ہونی ہو وہیں ہوتی ہے، یہ میرے یا فرحان کے سوچنے سے کیا ہونا تھا۔ انہی دنوں میں بڑی بہن نے امی کو فون کیا کہ ہمارے جاننے والوں نے بہت اچھا رشتہ بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکے والوں کا گھر لاہور میں ہے، آپ انہیں دیکھ لیں تو میں شادی کی بات چلاؤں۔ آپا نے ان کا ایڈریس اور فون نمبر لکھوا دیا۔ امی نے بڑے بھائی سے صلاح مشورہ کیا اور وہ ان کے گھر چلے گئے۔ وہ کافی امیر تھے، بڑا گھر، لڑکا بھی خوش شکل اور پڑھا لکھا تھا۔ غرض کہ وہ ہر معاملے سے ٹھیک لگے تو امی نے میرا رشتہ وہاں طے کر دیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں بالکل حیران رہ گئی۔ مجھے زندگی اپنی برباد اور لٹی لٹی سی نظر آنے لگی۔ میں نے امی کو بتا دیا کہ میں وہاں شادی نہ کروں گی جہاں آپ ہاں کر آئی ہیں۔ میں شادی اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کروں گی۔ میں نے مہوش کے بھائی کے بارے میں امی کو سب بتا دیا۔ ماں نے تو دانتوں تلے انگلی رکھ دی کہ ہائے، اسی لیے تجھے پڑھایا لکھایا اور تیرے کالج کے خواب پورے کیے۔ تیرے سہیلیوں کے گھر تجھے اس دن کے لیے کیا میں بھیجا کرتی تھی؟ کیا تو باولی ہو گئی ہے کہ جب تیرے بھائیوں کے تیرے عشق کے بارے میں پتہ چلے گا تو کیا تجھے وہ جیتا چھوڑیں گے؟ تجھ میں اتنی عقل ہے کہ تو اپنے لیے خود رشتہ ڈھونڈے اور جیون ساتھی منتخب کرے؟ ارے نادان، ہم نے جو رشتہ طے کیا ہے، قسمت والے لڑکیوں کو ایسے رشتے ملتے ہیں۔ اماں نے لاکھ سمجھایا لیکن میری عقل میں بات نہ پڑی۔ ایک دن کالج سے چوری چھپے مہوش کے گھر چلی گئی اور اس کے بھائی کو رو دھو کر تمام ماجرا بتا دیا اور اصرار کرنے لگی کہ اپنی اماں کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ میں اس رشتے پر اڑ جاؤں۔ وہ بولا کہ ابھی تو میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، وہ کیسے میرے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آ جائیں؟ پہلے تو میرے 2 بڑے بھائی اور ایک بہن موجود ہے، تمہیں تو صبر کرنا ہوگا۔ میں صبر تو عمر بھر کر لیتی لیکن میرے بس میں ہوتا تو۔ اماں اور بڑے بھائی تو مجھے ایک ماہ میں بیانے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ شادی کے بعد لڑکی جتنا چاہے پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی اور آپا کے بھی روز فون آتے تھے کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ ان کے پاس رشتے اور لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، انہیں تو میرے شوہر نے بہت جتن سے آمادہ کیا ہے۔ قصہ مختصر کہ فرحان اور مجھ سے جو بن پڑا ہم نے ایک دوسرے کے لیے کیا۔
لیکن نہ میں اپنی شادی رکوا سکتی تھی اور نہ وہ اس پوزیشن میں تھا کہ اپنی ماں کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیج سکتا۔ مقررہ تاریخ کو مجھے دلہن بنا دیا گیا۔ میری بہنیں بھی گجرانوالہ سے آ گئی اور میں بیاہ کر نثار کے گھر چلی گئی۔ دلہن بنی ہر لڑکی بہت سے خواب سجا کے پیا کے آنگن میں آتی ہے، لیکن میرے پلوں میں تو فرحان سے وابستگی کے خواب بسے تھے۔ ذہن میں تو صرف اسی کا خیال تھا، جسم کسی کی ملکیت اور روح کسی اور کی ملکیت میں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شادی نہیں جبر ہے، جسے دوسروں کی خوشی کی خاطر مجھے مجبوراً نبھانا پڑ رہا ہے۔ ان چپتے ہوئے احساسات کے ساتھ میں نے زندگی کے اس سفر کا آغاز پہلے ہی دن آنسوؤں سے لپٹی آنکھوں سے کیا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ نثار کے ساتھ بہت خوش ہوتی، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، نہ اس گھر میں جو مقدر نے مجھے دیا تھا۔ لیکن جو فطور تھا وہ میرے اندر کا تھا، اور جو مرض تھا وہ میرے دل کا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نثار نے مجھے ہر طرح سے ہر خوشی دینے کی کوشش کی، لیکن میں بصورت منہ سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے مجھے بہت ہی خوبصورت جگہ پر ہنی مون کے لیے لے گئے۔ اس کے بعد بھی سیر و تفریح کے لیے لے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے بہت سا پیسہ لٹا دیا۔ ساس، سسر، نند سب نے مجھے خوش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری دل کی کلی نہ کھل سکی۔ یہ سب لوگ میرے لبوں پر ہنسی دیکھنے کو ترستے رہ گئے۔ بالآخر میرے شوہر یہ سمجھ گئے کہ میں ان کے ساتھ رہنے پر خوش نہیں ہوں اور کسی اور وجوہات کی وجہ سے رہنے پر مجبور ہوں، اور انہوں نے میرے ناز نخرے اٹھانا بند کر دیے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکو۔ میں احسن طریقے سے تمہیں الوداع کہنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی گلہ شکوہ نہ ہوگا۔ کہیں اور زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہو تو بھی مجھے بتا دو۔ جتنی رقم تمہیں درکار ہوگی میں تمہیں دے دوں گا۔ ان کے بڑے پن اور عظمت کی تو میں قائل ہو گئی، لیکن دل نادان مانتا ہی نہیں تھا۔ میں ابھی بھی فرحان سے رابطے میں تھی، اگرچہ ملاقات نہ تھی، لیکن وہ مجھ سے کہتا تھا کہ اگر تم ابھی بھی شوہر کا گھر چھوڑ کر آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن ابھی نہیں، تمہیں اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا، جب تک کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جاؤں۔ یہی جھوٹی آس تھی جس نے مجھے سیدھے رستے سے بھٹکائے رکھا تھا۔ فرحان کے آسرے پر میں میکے رہنے باضد ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے نثار سے خام خواہ کا جھگڑا کر کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ نثار نے مجھ سے کہا کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ اور جہاں زندگی گزارنا چاہتی ہو گزار لو۔ نہ جانے تم کیا چاہتی ہو، جب سے ہمارے گھر میں آئی ہو نہ تو یہ گھر چھوڑ رہی ہو اور نہ اسے اپنا بنا رہی ہو۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ہم سب کا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں نے موقع اچھا جانا اور اپنے میکے والوں کو اطلاع نہ دی۔ چپکے سے اپنے شوہر کے گھر سے نکل کر میں مہوش کے گھر چلی گئی۔ سوچا کہ اگر بھائی اور ماں کو بتایا تو وہ تو پھر مجھے شوہر کے گھر چھوڑ جائیں گے۔ جب فرحان نے مجھے اپنے گھر دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ میں اپنے شوہر نثار کا گھر چھوڑ کر تمہاری خاطر ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی ہوں تو وہ اور پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس سے پہلے میرے ماں باپ کو اس بات پر شک ہو جائے کہ تم نے اپنا شوہر کا گھر میری وجہ سے چھوڑا ہے، تم اپنی کسی بہن یا ماں کے گھر چلی جاؤ۔ جب حالات ٹھیک ہوں گے میں تمہیں اپنا لوں گا۔ ابھی میرے گھر والوں کو خبر ہوئی تو وہ تمہیں اور مجھے ایک نہ ہونے دیں گے۔ اس کے اتنا سمجھانے کے بعد میں اس کے گھر تھوڑا سا رکی اور اماں کی طرف چلے گئی اور انہیں جا کر بتانے لگی کہ سسرال والے تو مجھ پر بہت ظلم ڈھاتے ہیں، میں اب وہاں نہ جاؤں گی۔ اگر میں وہاں گئی تو مر جاؤں گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بیچاری نے میری اس جھوٹے بیانات کو سن کر ان پر یقین کر لیا اور بھائیوں کو کہہ دیا کہ اب اس کو کچھ نہ کہو، یہاں ہی رہنے دو۔ امید سے بھی ہے اگر سسرال والوں نے مار پیٹ کر اسے نقصان پہنچایا تو بچے کو بھی نقصان ہوگا۔ امی نے امید کا کہہ کر بھائی اور بہنوں کو جھوٹ بولا تاکہ وہ مجھے چند دن یہاں پر ٹکنے دیں، اور امی کا جھوٹ سچ ثابت ہوا۔ ایک ہفتے بعد میری طبیعت خراب ہوئی، مجھے چکر آئے تو امی نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے بتایا کہ امید سے ہے۔ میں نے کوئی ایسی دوا کھا لی کہ امید کی کرن کو میں نے وہیں پہ دبا دیا۔ انہی دنوں گھر میں بڑے بھائی کی شادی کی تقریبات چل رہی تھی۔ رشتہ طے تھا، ایک ماہ بعد شادی ہو گئی اور بھابھی گھر آ گئی۔ امی نے بھائیوں کو کہا تو شادی کا دعوت نامہ میرے سسرال بھی پہنچا دیا گیا، لیکن انہوں نے شادی میں شرکت نہ کی۔
شادی کے کچھ ہفتے بعد میری ماں رضائے الہی سے بیمار پڑ گئیں اور انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ان کی صحت اور ان کی تیمارداری کے بہانے میں وہاں پر کچھ اور دن رہنے لگی۔ بالآخر کچھ ہی عرصے میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بھائی اور بھابھی نے آنکھیں پھیر لیں اور مجھے روز طعنے دینے لگے کہ کیوں شوہر کا گھر چھوڑ کر یہاں پر ڈیرے ڈال لیے ہیں، غرض یہ کہ روز مجھ سے توہین آمیزہ سلوک کرنے لگے۔ میری بھابھی مجھے تو کیا اپنے چھوٹے دیور کو بھی ساتھ رکھنے پر پسند نہ کرتی تھیں، لیکن وہ تو اس کے باپ کا گھر تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ وہ جلد ہی بھابھی کے اس رویے سے تنگ آ کر دبئی چلا گیا۔ چھوٹے بھائی کے جاتے ہی بھابھی نے میرے لیے گھر تو عذاب بنا دیا، انہیں میں بوجھ لگنے لگی۔ انہی دنوں میری ساس نے مجھے فون کر کے سمجھانا چاہا، لیکن میں نے ان کی بات نہ سنی اور انکار کرتی رہی۔ میں تو فرحان کے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس نے مجھے کہا کہ بیٹی اب بھی کچھ نہ بگڑا، واپس آ جاؤ، لیکن میں تو انہیں صاف بولنے لگی کہ مجھے تو طلاق چاہیے، مجھے آزاد کر دیں۔ یہ سن کر ساس نے کہا کہ بیٹی ایک بار پھر سوچ لو، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تجھے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں امان نہ ملے گا۔ ایک دن جب بڑے بھائی گھر پر نہ تھے تو بھابھی نے مجھے بہت بے عزت کر کے حکم دیا کہ اس گھر سے چلی جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ ورنہ دھکے دے کے نکال دوں گی۔ نہ جانے کس کے وعدے پورے کرنے کے لیے اپنا گھر برباد کر کے بیٹھی ہو۔ میں تمہارے تیور خوب سمجھ رہی ہوں، اگر رہنا ہے تو اپنی بہنوں کے گھر جا کر رہو۔ میں اتنی بے عزتی برداشت نہ کر سکی۔ میں نے بیگ تیار کر لیا اور گجرانوالہ کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فرحان نے کہا تھا کہ ایک اور سال انتظار کر لو، پھر میں تمہیں اپنا لوں گا۔ بس یہی سال مجھے کہیں گزارنا تھا۔ ماں کے بعد سب سے قریبی رشتہ بہن کا تھا تو سوچا مجھے وہاں پر پناہ مل جائے گی۔ امید کا دیا دل پر جلا کر ان کے گھر چلی گئی، لیکن جاتے ہی آپا نے پوچھا کہ خیریت ہو، تم یہاں کیسے آ گئی؟ وہ جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے روٹھ کر میکے پڑی ہوئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رستے میں سب سے پہلے گھر تو منجلی کا آتا ہے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں کہیں ان کے گھر میں ڈیرے نہ ڈال دوں اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے چھوٹی کے گھر چلے جاتی۔ دونوں بہنوں کے شوہر آپس میں کزن بھی تھے اور گھر بھی ایک دوسرے سے اتنا دور نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا اچھا نہ ہو کہ تم چھوٹی کے گھر جا کے اپنا بیگ کھولو، کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑی پرابلم چل رہی ہے۔ میری آنکھوں میں تو آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپا، میں چھوٹی کی ہاں ہی چلے جاتی ہوں۔ آپا نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میرے ہاں بھی تھوڑی دیر میں مہمان آنے والے ہیں، میں کچھ دنوں تک تمہیں وہاں آ کے ملتی ہوں۔ اب میں چھوٹی آپا کے گھر چلی گئی، جن کا گھر 2 گلی دور تھا۔ جا کر دروازے پر دستک دی تو ان کی نوکرانی آئی۔ اس نے جا کر آپا کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دو۔ وہ بھی میری بربادی جانتی تھی، لیکن سامنے نہ آئی۔ کچھ دیر بعد نوکرانی ایک گلاس پانی کا لے کر آئی۔ میں وہاں پہ ایک سواری کی طرح بیٹھی تھی اور آپا ابھی تک سامنے نہ آئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد آئیں تو کہنے لگی تم تو بڑی آپا کے گھر گئی تھی، انہوں نے مجھے فون پر بتا دیا ہے، تمہارے ٹھہرنے کا انتظام تو وہیں پر ہوگا۔ میں تو چاہتی تھی کہ یہ مجھے بستر لگا دیں اور آرام کا بولیں، لیکن انہوں نے تو ایسا اشارہ ہی نہ کیا۔ اور اب ضمیر ملامت کرنے لگا کہ ان کو کیسے بتاتی کہ میں انہی کی طرف رہنے آئی ہوں، اور کیسے بتاؤں کہ آپا نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ جب آپا نے دیکھا کہ میں ٹس سے مس نہ ہوئی تو ملازمہ کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا اور کمرے میں چلے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے اپنے ساتھ والا کمرہ خالی دکھایا اور کہا کہ آپ کا بستر یہاں لگا دوں، آپ کی آپا تو بیڈ روم میں سونے چلے گئی ہیں۔ رات بھر میں روتی رہی، خود پر افسوس ہوتا رہا کہ میں کتنی بے وقوف ہوں، اتنا ناز اور پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر میں ایسے دربدر ہو رہی ہوں۔ میرے تو اپنے ہی بہن بھائی اور بھابھی نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، اور وہ لڑکا فرحان کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ میں تو اس کو اپنانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ گئی۔ اگر اتنا ہی پیار تھا تو وہ مجھے اپناتا کیوں نہیں؟ بس یہی سب سوچتے رات گزر گئی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے نثار کو فون کیا اور کہا کہ میں گجرانوالہ آپا کے گھر ہوں، مجھے آ کر لے جائیں۔ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ آئے اور آتے ہی مجھے کہنے لگے میری پیاری شریک حیات، تمہارے بغیر میرا گھر ادھورا سا تھا۔ جب سے روٹھ کر گئی ہو ہمارے سارے گھر والوں کو تمہارے بغیر چین نہیں ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، گھر تمہارا منتظر ہے۔ میں نے تو جاتے ہوئے اپنی چھوٹی آپا کو خدا حافظ بھی نہ کہا۔ اب مجھے ان کے پاس لوٹ کر ہی کہاں آنا تھا۔ اپنے گھر میں قدم رکھتے مجھے اتنا سکون ملا جیسے کسی گہرے گھڑے میں گرتے میں بچ گئی۔ ساس نندیں دوڑنے لگیں اور جلدی جلدی کھانا لگانے لگی۔ تمام گھر کے لوگ اس طرح خوش تھے جیسے گمشدہ کوئی خاندان کا فرد مل گیا ہو۔ آج احساس ہوا کہ شوہر کا گھر کیا ہوتا ہے
اس کا تحفظ اور اس کی محبت کیا شے ہے، اور شوہر سے ہمیں اس معاشرے میں عزت بھرا مقام ملتا ہے، اور یہ کتنا انمول ہوتا ہے۔ جلد ہی مجھے اپنی سہیلی محفوظ سے یہ پتہ چل گیا کہ فرحان نے اپنی پسند اور مرضی سے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ محض صرف مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور میں اس کے جھوٹے وعدوں میں خود کو برباد کیے جا رہی تھی۔ شکر ہے کہ مجھے برے وقت کی ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی سمجھ آ گئی اور میں مزید برباد ہونے سے بچ گئی، ورنہ میرا مقام زمانے کی ٹھوکروں میں ہی ہوتا۔ سوچا جائے تو شوہر بہت ہی انمول اور پیارا رشتہ ہے جو کہ اپنی عورت کی تحفظ کا خیال رکھتا ہے۔ نامحرم کی محبت تو ہمیشہ ذلیل ہی کرواتی ہے۔ اللہ پاک تمام بیویوں کے شوہروں کو زندگی دیں، آمین۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔